حاکم اور ظالم نظام کے خلاف جب حسینی جرأت رکھنے والے اس رہنما نے قیام کیا تو ان کے باوفا ساتھیوں نے ان کے دادا کے ساتھ کی جانے والی دغا اور دھوکے کو یاد دلایا اور یہ خدشہ ظاہر کیا کہ کہیں ان کے ساتھی بھی انہیں امام حسین علیہ السلام کی طرح تنہا نہ چھوڑ دیں۔ لیکن حق کے لیے تلوار بلند کرنے والا وہ فرزند نبی تعداد کی کمی اور دشمنوں کی سازشوں سے کہاں ڈرنے والا تھا۔ آخر کار 61 سالوں بعد تاریخ نے پھر واقعہ کربلا کو دہرایا اور آل محمد نے حق کی اشاعت کے لیے پھر اپنے لہو کی قربانی پیش کی۔ اس مظلوم شہید کا نام حضرت زید ابن علی علیہ السلام تھا، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے تھے، جن کے خروج کے متعلق اہل سنت کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ کے خلاف زید کا نکلنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر میں نکلنے کے مشابہ ہے۔ امام زید ابن علی کی پیدائش سن 80 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام سجاد علیہ السلام امام مظلوم حسین ابن علی کے بیٹے تھے، جنہوں نے واقعہ کربلا اور ملک شام کے سفر کی سختی برداشت کرنے کے بعد مدینہ میں ہی سکونت اختیار کر لی تھی۔ امام سجاد علیہ السلام کے امام محمد باقر سمیت اور بھی بیٹے تھے، ان میں زید امام علیہ السلام کے لاڈلے فرزند تھے۔ حضرت زید نے اپنے والد سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور بہت ہی کم عمر میں قرآن مجید کے حافظ ہو گئے۔ آپ قرآن مجید میں بہت غور و فکر کیا کرتے اور آیات کی تفسیر اور تعویل میں آپ کو مہارت حاصل تھی، اس لیے آپ کو لوگ حلیف القرآن بھی کہتے تھے۔ جب زید 18 سال کے تھے تو امام زین العابدین وفات پا گئے، لہٰذا آپ کی پرورش اور کفالت آپ کے بھائی امام باقر علیہ السلام نے کی۔ امام زید ابن علی کا شمار بڑے تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ نے صحابی رسول حضرت عامر بن واصلہ، جابر بن عبداللہ، ابان ابن عثمان اور ابن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے احادیث سے روایت کی ہے، جو اہل سنت کے مختلف کتب احادیث میں نقل کی گئی ہے۔ زید ابن علی اپنے والد کی طرح نہایت ہی صالح، عبادت گزار اور متقی شخص تھے، نیز آپ کی علم و فضل اور روحانی اوصاف آپ کو ائمہ اہل بیت میں ایک امتیازی شخص بنا دیتی ہے۔ حضرت زید لوگوں کو قرآن و سنت اور اہل بیت کی پیروی کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت بتایا کرتے اور ظالم و جابر حکمرانوں کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس وقت بنو امیہ کا حاکم ہشام بن عبد الملک تھا، جو نہایت ہی ظالم، فتنہ پرست اور عیش پرست بادشاہ تھا۔ مورخین نے ہشام بن عبد الملک کے دور کو بنو امیہ کا بدترین زمانہ قرار دیا ہے۔ دراصل مسلمان بنو امیہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تھے اور وہ کسی ایسے رہنما کی خواہش رکھتے تھے جس کی رہنمائی میں بغاوت کی جا سکے اور اس جابر حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جا سکے۔ واقعہ کربلا کے بعد تحریک توابین اور مختار سقفی کے قیام کے ذریعہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ضرور کی گئیں، لیکن کوئی بڑی کامیابی نہ مل سکی۔ لہٰذا لوگوں نے اب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے ایک معزز شخص کی طرف رخ کیا اور انہیں امام زید میں اپنا رہنما اور امام نظر آیا۔ عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد سن 105 ہجری میں ہشام بن عبد الملک حاکم مقرر ہوا۔ حکومت سنبھالتے ہی اس نے گورنروں کو معزول کرنا شروع کر دیا اور اپنے پالتو اور وفادار لوگوں کو عراق، مصر اور حجاز میں گورنری کے عہدوں پر فائز کرنے لگا۔ ہشام نے حضرت زید ابن علی کو کوفہ آنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے کسی گورنر کے متعلق گواہی طلب کرنی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام اس کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے حضرت زید اور اہل بیت رسول کے خلاف نازیبا الفاظ کہی اور توہین آمیز جملے استعمال کیے۔ لہٰذا حضرت زید علیہ السلام نے بھی ہشام کے خلاف بھری دربار میں خطبہ دیا اور اس طرح بغاوت کے شعلے زور پکڑ گئی۔ جب جناب زید ہشام کے محل سے باہر آئے تو کوفہ کے لوگ آپ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو گئے اور آپ کی عزت و تعظیم کرنے لگے۔ کئی عرصوں بعد انہوں نے خاندان نبوت کے کسی شخص کو دیکھا تھا، لہٰذا انہوں نے حضرت زید کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں درخواست کیا کہ آپ ہمارے امام بن جائیں، ہم اس طاغوتی حکومت سے تنگ آ گئے ہیں۔
کوفیوں نے حضرت زید علیہ السلام کو یقین دلایا کہ 1,00,000 لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور حشام کے خلاف ایک بڑا لشکر آپ کی حمایت میں تیار ہے۔ لہٰذا مدائن، بصرہ، واسط، موصل سے لوگ کوفہ آنے لگے اور حضرت زید سے خروج کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ بے شمار لوگوں نے آپ کی بیعت لینی شروع کر دی۔ حضرت زید ابن علی نے فرمایا، خدا کی قسم، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو جب میں نے درست کر لیا تو اس کے بعد مجھے پرواہ نہیں کہ میرے لیے آگ جلائی جائے اور اس میں مجھے جھونک ہی دیا جائے۔ لہٰذا 1/0/122 ہجری کو آپ نے لشکر سمیت خروج کیا۔ لوگ جامع مسجد میں جمع ہو گئے اور تلواریں نیام سے نکال لیں، لیکن جب حشام کے حکم سے گورنر یوسف ثقفی فوج لے کر کوفہ پہنچا تو کوفیوں نے پھر تاریخ دہرائی اور 2 کی صبح حضرت زید کے ساتھ صرف 218 لوگ رہ گئے۔ امام زید نے فرمایا، کوفیوں کے متعلق مجھے پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا کہ تم لوگ میرا ساتھ چھوڑ دو گے۔ ایک طرف بنو امیہ کے ہزاروں سپاہی اور دوسرے طرف حضرت زید ابن علی کے ساتھ آپ کے 218 وفادار ساتھی تھے۔ اس نابرابر جنگ میں پلک جھپکتے ہی حضرت زید کے ساتھی شہید ہونے لگے اور آخرکار زید ابن علی کو پیشانی پر تیر ماری گئی۔ آپ علیہ السلام بھی شہید ہو گئے۔ بنو امیہ کے ڈر سے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو خفیہ طور سے دفن کر دیا، مگر ایک شخص نے یوسف ثقفی کو خبر دے دی کہ آپ کہاں مدفون ہیں۔ لہٰذا اس نے آپ کے جسم مبارک کو قبر سے باہر نکالا اور سر تن سے جدا کر کے حشام کے پاس بھیج دیا۔ حشام نے سر کی بے حرمتی کی اور آپ کے جسم مبارک کو مدینہ میں سولی پر لٹکا دیا گیا، جو کئی سالوں تک یوں ہی لٹکی رہی۔ حشام کے مرنے کے بعد ولید نے اسے اتروایا اور جلانے کا حکم دیا، پھر دریائے فرات میں اس خاک کو بہا دیا گیا۔ امام ابن حجر نے حضرت زید ابن علی کی شہادت کے متعلق لکھا کہ حضرت جریر بن حازم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ زید کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے جسم سے پشت مبارک لگائے فرما رہے ہیں، اے لوگو، میرے فرزند کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے ہو؟